نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں حج بیت اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور جو مسلمان سفر حج کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور واپس آنے تک گھر کے تمام اخراجات کا انتظام ہو تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر نماز کو اور روزے کو اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح اس میں ایک فریضہ حج بھی ہے۔ سامعین اکرام، حج کا منظر بہت ہی بڑا اور روح پرور ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ چاروں طرف سے لبیک لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے، یعنی یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں احساس پیدا کرتی ہے۔ یہاں آئے لوگوں کے دل سب کے پاک اور صاف ہیں، کسی کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوتی، کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور یہاں حتیٰ کہ اپنے سر کے جوئیں مارنے تک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہاں سب بہت بڑے وزیر بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے عہدے اور رتبے والے بھی آتے ہیں، لیکن وہاں سب اپنی حیثیت کو بھول کر اللہ کا ایک معمولی بندہ بن کر اللہ کو راضی کرنے میں لگتے ہیں، اور اپنا دل پاک صاف ہو تو عبادت میں بھی دل لگتا ہے، اور وہاں پر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں حاجیوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میدان حشر قائم ہو چکا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمالوں کا حساب دے رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔